واپسی کربلا دا پیش کیتا گیا ہے اور اس سے حوالے میں ہمیں گفتگو کرے ساں اس تو پہلے جڑی میں آیت مقدسہ پڑھی ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء سبحان اللہ محبوب اساں تھارے چہرے دا آسمان والے پاسے اٹھیچنا ڈٹھا ہے سبحان اللہ اساں جان دے ہیں تھوڑا چہرہ آسمان والے پاسے کیوں اٹھدا ہے سبحان اللہ اہل علم تشریف فرمائے نرا یہ مضارع ہے اور متکلم ہے مضارع دے اندر دو زمانے پائے ہوئے ہیں اساں تھوڑا چہرہ ڈٹھا بھی ہے سبحان اللہ اساں تھوڑے چہرے کو دے دے بھی راس ہیں سبحان اللہ دو زمانے فرمایا تو سا کیوں دے دے بھی آسمان والے پاس سب کو پتہ ہے تو سا چہرہ آسمان والے پاس جو اٹھین دے ہوئے اساں تھوڑی رضا ہی جان دے ہیں سبحان اللہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فرمایا سب کو پتہ ہے تھاکو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ کعبہ مقصود ہے تو سا چاندے ہوئے کہ سب مالک کائنات وہ قبلہ عطا فرما سبحان اللہ سارا پہلے جڑا قبلہ ہے نا بیت المقدس یا مقدس اس پاس منہ کر کے نماز پڑھ دیا سے مسلمانوں کو تانے مل دیا میں تھوڑا اپنا قبلہ نہیں تو سارے قبلے والے پاس منہ کر کے نماز پڑھ دے آج سے بعد بیٹھے اس نے اللہ کو دکھاوے آج بھی مسجد قبلہ تین موجود ہے اور پیچھو مسلح چھاپا کھڑا ہے میرے مصطفیٰ مالک نے حکم فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام تو نہ چہرہ پھیر چھوڑ سبحان اللہ حضور مالک نے حکم فرمایا چہرہ پھیرو جیڑے قبلے تے تو سا راضی ہے میں مالک کی ٹھہرا سبحان اللہ اور میرے محبوب نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا ہے اتنا میں نماز پڑھنے دا پیا ہوا نقش بندی سے پڑھا میں تھوڑا امام سے پڑھا میں اصل جو نماز پھروں پوچھ تو صحیح نہ نماز ایک لگی ویسے کچھ سو ساجی خیر ہے بھول گئے وے قربان جب محبوب دے صحابہ دی ادا کو مصطفیٰ دے صحابہ دی وفا تو قربان جاواں میرے محبوب دا چہرہ جو پھرے ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق کی نال میں پھرے آئے سبحان اللہ عمر بھی نال پھرا ہے عثمان بھی نال پھرا ہے سارے صحابہ پھر گئے پوچھا نہیں سونا کیوں پھر دے ہے اس دال دا جواب شہر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بیان فرمایا صحابہ کو پوچھا گیا ابے تو نہ پھرے وے آخر پوچھنا تھا آئی تو سا محبوب دے غلام جڑا جواب نہیں دیں شہر مشرق علامہ اقبال فرمایا ہے نبی دے غلام آدھے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز سبحان اللہ میں عرض یہ کرا محبوب دا چہرہ پھرے کائنات دا قبلہ تبدیل تھی منہیں بس گل ختم جس حسین دا ذکر سنن واسطے آئے جس حسین دا ذکر اہل ایمان دے دلوں کو تقویت دیندہ ہے اس حسین دی عظمت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا کندھ ہے حضرت جعفر حدیث روایت کر دیں آقا کریم دے کندھے تے حسن بھی سوار ہے حسین بھی سوار ہے میرے مصطفیٰ دی ظلفہ مہارہ بنائیاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے پہن حسن پاک دی انگل دا اشارہ تھی وے نانا سائیں چہرہ مبارک کی دے پھیرو میرے مصطفیٰ دا چہرہ دے پھیر میں دے حسین دی انگل دا اشارہ تھی وے نانا سائیں چہرہ دے پھیرو سجنوں محبوب دے چہرے دا کمال ہے چہرہ پھرے کائنات دا قبلہ تبدیل تھی گیا ہے حسن تے حسین دی عظمت ہے جڑے پاسے حسن دی انگل تھی میں مصطفیٰ دا چہرہ ہونا ہے سبحان اللہ اور میرے محبوب دی ذات اور محبت کروا لے ہو دین واسطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹا نے اپنا تن من دھن قربان کی کتنا مشکل ہے تو آپ کو کوئی بندہ آکے بھئی تھوڑا نور پور تھال کو چھوڑنا ضروری ہے چھوڑو اپنا شہر چھوڑو اپنی زمینہ چھوڑو اپنا گھر تو صاحب سے بھئی میں تنہا چھوڑیں گا مولی سے تو ون فلانا تو ون فلانا تو ون میری ذمہ داری تا نہیں وہ سارا دین دا ٹھیکیدار میں تنہا کہ قربان جاؤں محبوب دے بیٹا دی شان کو محبوب دے بیٹا دی عظمت تو نانے دے دین دے ہوتے حرف جلے آنا پی آئی نا میرے مصطفیٰ دے بیٹا فرمائے نانے دے دین دے حرف ناون دے سون نانے دا سونا شہر چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دی ذات میں محبت کروا لے ہو نانے دا شہر چھوڑا ایک الگ موضوع ہے
وقت مصطفیٰ دے شہر کو چھوڑ کے وقت مکہ آئے، وقت مکہ تو کربلا آئے، یہ پورا ایک آقا چا الگ الگ موضوعات ہیں کہ میں عرض کرنی ہے محبوب دے دین دی خاطر آخری دم تک وہ ظالم آدھے رہن تو سسا کو اپنا ہاتھ رہو چاہ بیعت قبول کرو چاہ گورنریاں دے سوں حکومتہ دے سوں پیسے دے سوں لیکن مصطفیٰ دا لفظ جگر ہک کی گال تی اٹھا رہی ہے نہیں بد کردار دے ہاتھ نہیں دے ہونا اکبر ویندے تا ونجے بیا عباس ویندے تا ونجے بیا اون محمد ویندے تا ونجن پہ سارے دا سارا گھر قربان تھیندے تا تھیوے بیا میں دے جسم دے ٹکڑے تھیندے تا تھیویں پہ لیکن بد کردار دے ہاتھ میں حسین دا ہاتھ نہ ویسے سبحان اللہ قربان جاؤں میرے محبوب کے رب دے جگر آخری وسیعت کرنے واسطے آئے نا سیدہ بی بی پاک نو میرے امام نے وسیعت فرمائیے تقوی دا حکم دیتا ہے نام پاک دی شریعت کو مضبوطی نال پکڑنا دا حکم دیتا ہے دے فرمائے تو سا نبی دی شریعت دا دامن نہیں چھوڑنا توجہ ہے قربان جاؤں میرے پاک امام نے اپنا تن من دھن قربان کرا چھوڑے گھر والوں وصیتاں فرمائیں نام پاک دی شریعت مضبوط راوڑ دا درس عطا فرمائے میں کرن سلام اخیر دایا میڈیاں حرام تے بھینی دھیاں تھانو دسن آیا کیوں جو میں موت تو ویندا پیاں پہلے آنا سنگیا کیونکہ پتر دیاں میں لاشاں چینداریاں رج رج دیکھو پردیسی دا ہن امت دیاں لیتاں بیاں میں قربان جاواں سیدہ نے جن پھرا دی انداز دے کفیت رٹھیے او کویلائی سیدہ بی بی پاک نے امام نو فرمائے تو سنام پاک دی شریعت واسطے اپنی جان لٹاونا چاہنے میں فرمایا تو سنام پاک دی شریعت دے ہوتے حرف نہ منڈے وائے میں صبر دا دامن کوئی نہ چھوڑے تو کرن سلام اخیر دایوں تے میلی سین نے رو فرمایا میں سمجھ گیا تیری غرض کی تے جاویز ہی بھی بدلایا پہلے جھل جا فاتحہ پتران دا تے میلی سین نے رو فرمایا وقت بننا کھے اما زارا کو میں کو بھین نائی پرچا قربان جاواں آپ روانہ تھینے پین آپ دی معصوم بیٹی ہے سیدہ بی بی پاک 6 سال مرے یا 7 سال مرے اپنے بابے دے دامنی چوں پکڑ کے آدھی کھڑی ہے بابا تو سجڑے پاسے تشریف بھی دی ویندے وے تو سنبھلنا کوئی نہیں پر اے تا فرماؤ ربنا الہ حرم جدنا بابا سائیں نانے پاک دے شہر دے اندر اساں واپس کیویں پہنچوں مشکل سفر بابا سائیں تساں تشریف دل کے میں سو تساں واپس کوئی نہیں بلنا فرمایا میں نانے پاک دے شہر دا سفر اساں کیویں کریں سو میرے امام نے فرمایا بیٹی ویر سجاد نالے پھپو زینب نالے سیدہ رو کے آدھیں بابا جان اے تا فرماؤ نانے پاک دے شہر دے اندر جنا وسدیاں سے جنا بہاراں دیاں تو سمیں کو اپنے سونے سینے دے اتے سما کے میں سارا رکھ دیاں میں تو سا قرآن دی تلاوت سنیں دے آوے بابا او قرآن دی تلاوت کون سنے سی
ایک سیدزادے نے جملہ نقل فرمائے، میرے امام نے فرمایا بیٹی میں تنو قرآن دی تلاوت سنینا میرے ونجن تو بعد تینا قرآن سنا واسطے دل مونجا تھی وے اپنے ویر سجاد نو آکے تنو قرآن سنے سی، اپنے پھپھو زینب نو آکے تنو قرآن دی تلاوت سنے سی، جگہ دل مونجا تھی وے وقت نانے پاک دے سونے روزے تے حاضر تھی کے دل مونجا تھی وے حاجی صاحبان بیٹھے بندہ مونجا تھی وے اللہ کو گھن ونے محبوب دے سونے روزے تے بندہ حاضر تھی دے خدا دی قسمیں دل دیاں گالی سنیں دے پریشانیاں ختم تھی وینیں میرے کریم آقا دے لفظ جگر نے فرمایا جنا دل مونجا تھی وی نانے پاک دے بارگاہ دی اندر تو عرضہ کرے سے مالک کائنات نانے پاک دی جناب والا اس قرابہ دی وجہ تو پریشانیاں دور فرما میں نے گل کرنی ہے میرے ایمان نے انہاں پلیداں دے نال گل کیتی ہے ظالموں پہچانا نہیں وے میں اسے نبی دا لخت جگارا جڑے نبی دا فرمان ہے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں نلو اپنے پتراں دے نال پیار کرینا تو بھی نہ دے نال پیار کر واحب من یحبہما جڑا حسن تے حسین دے نال پیار کرے انہاں دے نال بھی پیار سبحان اللہ نبی دے پتر دے نال پیار کریں دے خدا دی قسم ہے اج بھی گنبد خضرا دے وچوں آمنا دلال تانوں دعائیں عطا فرماندا ہے جناب والا شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرمانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے آپ گنبد خضرا دے اندر اپنے گنبد خضرا دے وچ میرے کریم آقا اپنے غلاماں واسطے دعائیں فرمائیں اج بھی گنبد خضرا دا مکین تیرے واسطے میرے واسطے گنبد خضرا دے وچوں دعائیں فرمائندا پیے یارا اس نور پور تھر شہر دے اندر مسجد صدیق اکبر دے اندر تو نبی دے پتر دی محفل سجا کے بیٹھا ہوئے نبی دے پتر دا ذکر سن کے تیرا کلیجہ ٹھر ونے اکھاں پرنم تھی ونے خدا دی قسم گنبد خضرا دا مکین تنو دعا عطا فرما خدا دی قسم ہے تنا کم بنوے سی میرے کریم نے لخت جگر فرمایا میں اسے نبی دا لخت جگارا انہا دا فرمانے انا حارب لمن حاربتم فرمایا انہا میں نے پتر حسن دے حسین دے نال جنگ کرے سی میری محمد اس دنال جنگوں سی فرمایا تسا میرے نال لڑ دے پیوے نبی دا خاندان سارا تسا ظالمہ ظلم دنال اسنو جناب والا ختم کر چھوڑائے نبی دا سارا خاندان شہید ہو چکائے ظالموں اجنوی موقع وے میں حسین دی قتل تو بازا بنو میں لجپار نبی دا لخت جگارا نانے پاک دی بارگاہ میں سفارش کریں سا نانا کریم معافی مل ویسنے آدھے نہیں حسین بیعت کر بیعت کر یا وقت لڑن واسطے تیار تھی میرے امام نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوئے یا تے وقت نانے دا شہر کی میں چھوڑا میں مختصر عرض کرا میرے پاک امام نے کئی کوفیاں نو فی النار کیتا ہے نماز دا ٹائم کیا ہے نماز تو تے میں چھوڑ دینے آئے جان دی پرواہ کیتے بغیر میرے امام نے سجدے دے اندر سر رکھا ہے نامے پاک دے دین و جناب والا عروج تے پہنچاون دی خاطر میرے امام نے سجدے دے اندر سر کٹایا ہے اور سر جنہ میرے کریم آقا چمیں دے او جناب والا اللہ جنہ کو امنا دلال جو مضبو سے رہندائی او سر جدا تھی گیا امام حجر اسقلانی فرمانے مصطفیٰ کریم دے لخت جگر دا سر مبارک جسم تو جدا تھی ہے آسمان دے اندھیرا چھا گیا ہے انہوں بی بی پاک جناب والا شام تھئیے اپنے بابے نو تلاش کریں دیا انہیں کربلا دی میدان دی اندر جو دافن تھئیے اپنے بابے جان دے جسم پاک نو نٹھے معصوم دی آئی اللہ ہر دی دیدہ سایہ ان دے پیودہ ان دے سر تے سلامت رکھے معصوم آئیے نا اپنے بابے کو نٹھے میرے محبوب دا لفظ جگر جسم الگ گئے سر الگ گئے آئیے بابے جان دے جس میں اکدہ سن لٹھے دھاڑا نکل گئی ہیں رو کے آدھے بابا شام تھی گئی ہے
مدینے والا قرآن سناؤ میرے پاک امام نے جس میں اقدر دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آن لگی ہے سیدہ پاک اپنی بابے جان نے جس میں اقدس دے سمن دا ارادہ فرمائیں دیان سر رکھن دا ارادہ کریں دیان جسم پاک جو زخمن چور آئی میں بابے جان دے جسم دے نال میں اپنے بابے دے سینے دے نال سر رکھ کے نا ریت دے ہوتے آپ ہی میں لیٹ گئیں روندیاں پئیں اللہ دے قرآن دی تلاوت سنیاں پئیں سیدہ بی بی حسین زینب نرابے والا آپ نے سامنے حسین سکینہ کوئی نہیں آئی فرمایا امام سجاد جی پھپھو جان میرے ویر حسین دی او نشانی میں کو نظر کوئی نہیں آئی آرے کڑویں دے ہیں کربلا دے میدان جو پتہ کر کے آنے ہیں لوہائیں پھپھی بتریجا انہیں تشریف بھیل کے آئے سیدہ اپنے بابے جان دے جسم دے نال لگی پئیے رون دے پئیے آدھے بابا شام تھی گئی وے قرآن سناؤ سیدہ رون دے پئیے آدھے بابا قرآن سناؤ قرآن دی تلاوت جاری ہے وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے آسے مٹھیاں گالیں سونا یار سنے دا آسے دلوں کا دیا پیاں بس دیا جھوکا دیکھ دیا سوی بس دے ہاس قرآن جاوا اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے سیدہ بابے جان دے جس میں اقدر دینالی میں ٹچ تھی کے اپنے بابے جان کو رو رو کے حال بھی سنیں دی پئیے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی سننی پئیے عاشق دا کرن مٹھ دے منظر بیان تھی دا پیے ہون ریت تے سمنا سکھ زادی تے آکھا آپ سکینہ کی میں سب سے پیو دے سینے تے نیوی فارغ پیو دا سینہ بس امن دے ویلے اوہانی تے جنہ وسدہ شہر مدینہ ہونے کیویں ویسے تو حسین دی تھی اتھے کر آرام سکین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہادتہ ہو گئیاں منظر بڑے دردناک ہیں میں قربان جاواں میرے کریمہ کدی ذات محبت کروا لیو اس ظالم اس یزیدی فوج دے جتنے افرادن اپنے خیمہ دے اندر لگے گئے نبی دا خاندان موجود ہے سارے شہدائی میں طرح تشریف فرمائے سیدہ بی بی پاک امام سجاد بھی مئی آتی تھی آپ تشریف گن نہیں ہیں الامان والحفیظ آپ دی زبان پہ فرمایا نے بیٹا جتنے شہداء موجود ہیں تھوڑی طبیعت بے شک ناساز ہے لیکن بیٹا شہداء دے لاشاں دے ہوتے آئی تھوڑی پھپھو جان مولا کے نات کردار ادا کریں دے ہویا سارے شہداء دے ہوتے پیرا دے سی سیدہ آرودیاں ودیاں شہداء دے سارے جسم دے کچھ جنابے والا چکر بھی مرے دیا ودیاں رات کئی ویلا تھی ہے انہیں گھوڑا سوار ہے میں ایک جگہ تے عرض کی تھا ایک بندے آکی تھی گھوڑا سوار میں کہ یار میں ہزارہ دلیلہ دے سکتا ہزارہ دلیل سے گال دے سکتا مالک کے نات دیوار گاج کیا بھائی دے یار قربان جاواں انہیں گھوڑا سوار تشریف گل کے آندا بھی ہے سیدہ نے مولا کے نات دی روب دار آواز دی اندر اعلان فرما کے فرمایا کونے رکون اتن نبی دا خاندان ستا بھی ہے اگے نام متا نبی دے کسے پھول نو ترے گھوڑے دیا ٹاپاں دینال متا تکلیف تھی میں پہلے بھی تکلیف ابوں برداشت کی تیاں نے گھوڑا سوار کے آندا پیے
آپ نے ہی کواری فرمائے وطلو جیواری وطری جیواری امام سجاد امام سوٹی دے سہارے ایسا ایسا اپنی پھپھو جان دے نالے آپ ہی میں اگے بن کے گھوڑا سوار دے گھوڑے دے لگام تے ہاتھ رکھ کے آقا نے تنوا کہے رکون نبی دا خاندان ستا پی آئے جنہیں گال کی تھی سیدہ فرمائے مطلب تسا سمجھو نبی دے گھر والے اساں بے وارث ہیں نہیں مدینے دے اندر ساڈا نانا بھی موجود ہے نجف دے اندر بابا علی بھی موجود ہے اساں بے وارث ہیں خیال کرے اگے نامے مطلب نبی دے ان بیٹا نو تکلیف تھی وے اس گھوڑا سوار نے منہ دے اتے کپڑا لیتا ہوئے سیدہ جناب والا انہیں روک دار آواز دینان فرمانین رکون گھوڑا سوار نے منہ تو کپڑا ہٹائے فرمایا بیٹی میں کوئی غیر تا کوئی نہ بیٹی میں تیرا بابا علیاں میں تیرا بابا علیاں میں نجرب اشرف دے وچوں تیرے پردہ دے نگرانی ریکھن واسطے ہیں سیدہ نے نباب جان دا چہرہ مبارک لٹھائے عاشق لکھ دیں سیدہ رو پئیں دکھ دا بیلا آئی بابے دا چہرہ نظر آئے نا آپ رو پئیں امام سجاد رونا کھڑے بابا تشریف گننا ہے بابا آبڑے بھی میرے امام نے فرمایا جی بیٹے میں تھوڑے حفاظت تم دیکھن واسطے آگیا قربان جاؤں آئی میں مستورہ جمع تھی گئی ہیں مولا کائنات نے ساریاں مستوراں دے سراں دے ہوتے ہاتھ رکھے تے وقت آخر دے ہوتے میرے امام نے اکھاں چویں آنسو فرمایا زینب او میری بیٹی سیدہ سکینہ کتائیں سیدہ رو کے آدین سکینہ آنا جلدی تشریف گھننا بابا علی تشریف گھننائی سیدہ رو کے آدین پھپو بابا علی ہون تشریف بھنائے جنا بابا حسین سامگی ہے فرمایا میں بابا بابا کریں دی رہیاں بابا تشریف نہیں گھن کے آیا فرمایا میرا بابا بھی سامگی ہے فرمایا بابا علی ہون تشریف گھن کے آئے فرمایا پھپو بابا ہون تشریف گھن کے آئے جنا تسا سچ ہے تسا بیٹیاں آوے تسا علی دا خون آوے تسا صدے تسا الامان والحفیظ دا نعرہ بلند کیتا ہے بابا علی تشریف گھن کے آئے میں سلے دی رہیاں بابا تشریف کوئی نہیں گھن کے آیا میرا امام گھوڑے کو تلے لائے پی ہے میرے امام نے سیدہ دی جناب والا سینے تے ہاتھ رکھ کے سیدہ نو فرمائے بیٹا اگر زینب میرا خون ہے تو بھی میرا خون زینب میرا خون ہے تو بھی میرا خون فرمایا او امتحان آئی میرے بیٹے دا میرے بیٹے حسین دا امتحان آئی مالک کائنات نے میرے بیٹے نو کامیابی عطا فرمائی او میری بیٹی پریشان نہ تھی کل میں نہ آیا تیری اماں زہرا بھی تشریف گھن کے آئی نانا نبی بھی تشریف گھن کے آئے تیرے گل سیدہ بی بی زینب پاک نے سنیے آدھی بابا اچھا میری اماں بھی تشریف اہل درد بیٹھے لے ماما بچیاں اکثر اوقات دل دا حال پیوان کو دیوان تو کترانی ہیں گال کو کرنی ہوئے مخصوص گال تا بچیاں اپنی ماں نہ کریں ہیں جن میرے امام نے فرمایا نا بیٹی یہ میرے بیٹے دا امتحان آئی کلہ میں نہ آیا اور حفاظت پردہ دی دیکھن واسطے یہ نگرانی دیکھن واسطے اممہ زہرا بھی تھوڑی آئی نانا نبی بھی آئی جن اممہ دی گل آئیے جن اممہ دی شان جنابی والا نہ آئے مد بی بی پاک میں بائے گئی ہیں سیدہ فرمانی اچھا میری اممہ جان میں تشریف گھن کی آئی میں اممہ جان سارے درد سنیں دیا اممہ جان کڑے حسین دیا اکھا چوان سوامی نات برداشت نہ کر سکتیاں اممہ جان میرے ویر حسین نو ترے لگیا تی اممہ زہرا گل برداشت
نہیں تھیندا اما آنا ذرا میرے قریب بھائی میں تنوں سناواں جڑے حسین دا درد برداشت نہ وی تھیندا جڑے حسین دی پیاس برداشت نہ وی تھیندی اسے حسین نے نام پاک دے دین دی سرفرازی واسطے کیویں اپنا خاندان لٹا سیدہ نے سارا حال سیدہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے میں قربان جاواں اے روحاں متمثلا اللہ دی طاقت تے توفیق نال روحاں مجسم تھی کے جناب والا کربلا دے میدان دے اندر تشریف گھن کے آیاں سیدہ دے سر تے بی بی پاک نے ہاتھ رکھا ہے امام مولا کائنات نے ہاتھ رکھا ہے اے میری بیٹی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا میرے بیٹے حسین دا امتحان تا اتنے تک آئی ان کھارا امتحان ہے تو شروع تھی نا ان کھارا امتحان ہے تو شروع تھی نا بھی ہے قربان جاوا روحاں واپس چلیاں گئیاں سیدہ تشریف بھیل کے گئیں امام سجاد جناب والا آپ کی واپس ول گئیں واپس آئیں قربان جاوا امام سجاد آدھے پھپو جان میں انہاں جزیریاں دی آواز سن کے آیا وہ ظالمہ دے کھڑیاں اسینہ قیدیاں نو اسینہ قیدیاں نو قید کر کے گھن میں پھپو جان میں سن آیا آپ زندہ انہاں مشورے کیتے ہیں اسینہ کو قید کر کے گھن میں سن اصل لوگوں کو دسیں سن کہ جڑے حکومت وقت مخالف تھی انہوں نے نالی میں تھی دی سیدہ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں وقت میرے پاک امام دے جس میں اقدس